رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے 23ویں تاقرات ہے، اور آج انشاءاللہ اس 23ویں تاقرات میں 3 سورتیں اور 4تھی سورت کی کچھ آیتیں نماز تراویح میں انشاءاللہ پڑھی جائیں گی۔ تو جو سورتیں آج پڑھی جائیں گی انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر اور اس سے جڑی ہوئی کچھ باتیں انشاءاللہ اب بھائیوں کے سامنے بولنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج جو سورتیں تفسیر میں ہیں انشاءاللہ، سب سے پہلی سورت الصافات ہے، 182 آیتیں، 180 پر 2 آیتیں اس صورت میں موجود ہیں، مکی صورت ہے۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھیے، پہلا جو پارہ ہے الف لام میم، پورے پارے کے اندر 140 پر 1 آیتیں، اور صرف سورہ صافات میں 180 پر 2 آیتیں۔ پورے پارے میں 140 پر 1 آیتیں ہیں، اور صرف سورہ صافات کے اندر 180 پر 2 آیتیں ہیں۔ مگر آپ غور کیجئے، 2 رکعت یا زیادہ سے زیادہ 3 رکعت میں یہ پوری صورت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نماز میں کھڑے ہو کر اندازہ لگائیے اس کا انشاءاللہ، اس لیے کہ جو آیتیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ میں نے 4 آیتیں پڑھ دی، والصافات صفا 1 آیت ہو گئی، فالزاجرات زجرا 2 آیت ہو گئی، فالتالیات ذکرا 3 آیت ہو گئی۔ اس کے بعد ان الہکم، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں، 180 پر 2 آیتوں کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت آج کی نماز تراویح کے اندر سورہ صاد ہے، 80 پر 8 آیتیں یہ سورہ میں موجود ہیں، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے۔ صافات بھی مکی ہے، سورہ صاد بھی مکی صورت۔ تیسری صورت سورہ زمر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 70 پر 5 آیتیں موجود ہیں۔ 4تھی صورت بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ، اور میں نے جس حافظ صاحب سے معلوم کیا، تقریباً 30 آیتوں کے قریب 4تھی صورت کی بھی پڑھی جائیں گی۔ آپ مجھے کہیں گے 182 88 + 75 + 30 تقریباً کتنی آیتیں؟ 375۔ جی ہاں، کچھ ذہن بھاگ رہا ہے۔ تقریباً اتنی آیتیں ہیں، 375، اور یہ ایک پارے کی نہیں ہے۔ پارہ ختم ہو کر دوسرا پارہ تقریباً آدھا پارہ ہو جائے گا، یعنی آپ لوگ 23ویں پارے کو ختم کر کے انشاءاللہ 24ویں پارے میں تقریباً آدھے کے قریب آ جائیں گے۔ آپ آہستہ آہستہ کر کے ایک پارہ کور کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 رکوع کر کے اس کو لایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ایک پارہ آپ آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح 3 سورتیں مکمل اور 1 سورت کی 30 آیتیں، اتنا کچھ انشاءاللہ نماز تراویح میں آپ سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے۔ 2 وجوہات ہمارے پاس ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جمعہ کی رات میں بھی ہیں، جسے جمعہ رات بولتے ہیں، جمعہ کی رات کو جمعہ رات بولتے ہیں، اور جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ساتھ میں اللہ نے تاقرات بھی لائی ہے، 2 چیزیں مل کے اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے میں گزارش یہ کرتا ہوں بھائیوں سے، اللہ کا واسطہ تمہیں، ادھر جائیں گے وہاں 4 رکعت پڑھیں گے، یہاں 2 رکعت پڑھیں گے، وہاں زیادہ بہتر، یہاں زیادہ نہیں، ادھر سجدہ لمبا ہو گیا ادھر بھاگ کر آ جائیں گے، ویسا مت کیجیے۔ کسی ایک جگہ پر یہ مقدس راتوں کو گزارنے کی کوشش کیجیے، اور الحمدللہ یہاں بھی کوئی تقریر نہیں ہے، گزارش کرنے کے باوجود بھی نہیں کی جاتی ہے۔ صرف پورے رمضان میں جو تفسیر چل رہی ہے اور 15-20 منٹ بڑھا کر وہی تفسیر تمہارے سامنے کہی جاتی ہے، کوئی نیا پروگرام نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا کتنی آیتیں ہیں،
آپ نے صورتیں بھی سن لی الحمدللہ. چلیے ایک مرتبہ تفسیر میں اترتے ہیں انشاءاللہ. پہلی 4 آیتیں میں نے پڑھی تمہارے سامنے. والصافات صفا، قسم ہے صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی. پہلا جملہ اللہ قسم کھا رہا ہے. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو پوری طرح ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہے. 3 قسمیں کھا کر اللہ عز و جل ایک بات بول رہا ہے. 3 قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے. اور وہ ایک بات کیا ہے؟ معبود ایک ہے. کوئی بات اگر اللہ عز و جل کہے بغیر قسم کے بھی کہے وہ بڑی بات ہوتی ہے اللہ کی بات. اگر اللہ اسے قسم کھا کر بولے تو وہ بات بہت بڑھ جاتی ہے. وہ بات اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں، یہاں ایک پیغام آج کی رات میں مجھے دینا ہے. جانتے ہیں کیا پیغام ہے؟ یہ 4 آیتوں میں ایک پیغام تمہارے حوالے مجھے کرنا ہے اور میں سوال کر کے پیغام دوں گا. اللہ کی قسم بول رہا ہوں، کوئی بھی جواب دے گا 5,000 روپے انعام دوں گا میں اسے انشاءاللہ. ابھی فون پے کر دوں گا، ابھی کا ابھی. جی ہاں، تمہاری نماز اچھی کر لو. سوال کیا ہے؟ بولو. نماز میں 9 شرطیں ہیں، 14 ارکان ہیں، 8 واجبات ہیں. آپ میں سے کوئی یہ 9 شرطیں بھی بولے، 14 ارکان بھی بتائے، 8 واجبات بھی بتائے مجھے. 9 شرطیں. جی ہاں جی. یہ ایک آدمی پورا بولنا، ادھر سے آیا تو 5,000 روپے اڑا ڈالنا سے اٹھا لیجیے گا. جی بولو. ارکان 14 ہیں. جی، شرط چھوٹی تو نماز ہوگی ہی نہیں. رکن چھوٹا تو ریپیٹ کرنا ہے. اگر ریپیٹ نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی. واجب چھوٹا تو سجدے سہو ہے. مسلمانوں، تم سے میری گزارش ہے، اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس تمہاری مصروف زندگی میں کہ شرطیں 9، ارکان 14، 8 واجبات، یہ مصروف زندگی میں جسے پڑھتے نرسری کے 3 سال، SSLC کے 10، 13 سال، +2 کے 2، 15 سال، ڈگری کے 3، 18 سال، ماسٹر ڈگری کے 2 یا 3، 18 کے ساتھ 21 سال، پھر یہ پڑھتے تم 25 سال پڑھنے میں لگا رہے ہو دنیاوی تعلیم کے لیے. میں تم سے سوال کر رہا ہوں، مرنے کے بعد فرشتہ آ کے کھڑا ہوگا، ایک سوال کرے گا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا سوال ہوگا؟ جی، دین معلوم کرو گے تو نہ بولو گے. اگر دنیا میں دین معلوم ہی نہیں کرو گے تو بولو گے کیا فرشتے کے سامنے؟ پوچھے گا نا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ سوال یہ. کسی سے بھی راہ فرار نہیں ہے، کسی کو بھی راہ فرار نہیں ہے اس سوال سے. سب کو جواب دینا ہے. اور دین، بنیادی دین، جا کے مدرسے میں 8 سال پڑھو نہیں بول رہے ہیں. تمہاری نماز صحیح کر لو، اور نماز صحیح کرنے کے لیے کیا چاہیے وہ معلوم کرو اللہ کے لیے. جی ہاں. اور لوگ اگر محنت کر کے معلوم کر کے تمہیں بولتے ہیں، اسے لکھ کے جا کے رکھو، 1 سے 10 بار پڑھو، پھر زندگی میں کبھی بھولو گے نہیں انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلی چیز والصافات صفا. اس کی تفسیر میں ہمارے نبی نے ایک حدیث بیان کی، صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم. اس کی تفسیر میں نبی حدیث بیان کر رہے ہیں. اچھا، یہ بات بول کے آگے لے کر جاتا ہوں. فرشتے اللہ کے سامنے کیوں صف باندھتے ہیں؟ کس وجہ سے باندھتے ہیں؟ بسم اللہ. جی، فرشتے اللہ کے سامنے صف کیوں باندھتے ہیں؟ کوئی ایک؟ اللہ کی بڑائی کے لیے. جزاک اللہ خیر. جواب والے آ گئے. ہذا صاحب الجواب. جی، 2 وجہ سے باندھتے ہیں. 2 وجہ سے فرشتے سب باندھتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو. پہلی وجہ یہ ہے جی سب باندھنے کی، اللہ کی عبادت کے لیے سب باندھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پہلی وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ سب باندھنے کی،
ابھی جیسے بھائی نے کہا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اب کون سا حکم آئے گا ہمارے حوالے کیا جائے گا، اسے لے کے جا کے عمل کرنا ہے، اس کے لیے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، کیوں صف باندھتے ہیں؟ کیوں صف باندھتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک ایک حدیث بولوں گا، آپ سے میں عمل کی درخواست کرتا ہوں۔ ایک طبقہ ہمارا ہے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بیچ میں کیا بھائی، بلی بھی جا سکتی ہے اور ایک بھی جا سکتا ہے، کتنی کوشش کرے تو بھی پیر نہیں ملاتا۔ ڈاکٹر اقبال بیچارے بول کر گئے ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ جی ہاں، وہ اندر مسجد میں آ کر بھی یہ بتاتا ہے، یہ بازو والا الگ، میں الگ ہوں، میں صف نہیں ملا سکتا، پیر سے پیر نہیں ملا کے کھڑا ہو سکتا میں۔ عجیب عجیب عقلی گوڑے، اگر ہم حدیث بولتے ہیں حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ہم حدیث پیش کرتے ہیں نا حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ایک حدیث بیان فرمائی صف کے بارے میں، کون کون عمل کریں گے؟ نہیں، جن کے نیند جیسی آنکھیں ہیں ان سے میری گزارش ہے، کون کون عمل کریں گے؟ دیکھو کون نیند میں ہے میں اسے ہی دیکھ رہا ہوں، جو جاگ رہا ہے اسے نہیں دیکھ رہا ہوں میں، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ دیکھ رہے تھے مجھے، ہاں دیکھ رہا ہوں، کون کدھر بیٹھا ہے، کون کہاں سے اٹھ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، سب یہاں بیٹھ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں نہیں دیکھا، بار بار اتنے صحابہ میں آپ نے پوچھا ثابت کیوں نہیں آ رہے ہیں بھائی، ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کون نہیں ہے۔ کہا ان کی آواز موٹی ہے، قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر اگر آواز کرو گے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس خوف سے وہ گھر کے کونے میں بیٹھ گئے، ہے نہیں؟ اللہ کے رسول دیکھتے تھے کون بیمار ہے، نہیں آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، جہاں بیٹھ کے نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، میں میرے بھائیوں کو بھی دیکھتا ہوں نماز میں صحیح صف نہیں ہے، ہماری بھی نہیں ہے، الگ الگ طریقے سے منمانی طریقے سے کھڑتے ہیں، آ کر پہلی رکعت میں پورے پیر پھیلا دیتے ہیں، زیادہ پھیلاتے ہیں، دوسری رکعت میں موڑ لیتے ہیں، بیچارہ بازو والا پھر گھسیٹنا ادھر، سارا نماز میں ٹینشن اس کے پیروں کے پاس رہے گا۔ جب کھڑے ہو رہے بڑے برابر کھڑے ہو جاؤ، جیسے نبی نے کہا ویسے کھڑے ہو۔ کس نے کہا آپ سے پہلی رکعت میں حد سے زیادہ پیر پھیلا لو اور دوسری رکعت میں سکڑ لو اسے؟ بھائی یہ بھی غلط ہے۔ کھڑنا کیسا ہے، میرے نبی کیسا کھڑتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیسا کھڑتے تھے، عمل ہوگا انشاءاللہ۔ میری نماز خلل ہوتی، ہمیشہ خلل ہوتی، بازو والا لمبے پیر کر کے سیکنڈ رکعت میں چھوٹے کر دیتا ہے، جب کھڑا ہوتا اسے معلوم ہی نہیں کتنے پیر پھیلایا، سیکنڈ رکعت میں چھوٹا، پھر میں اور پیر ایسا کرنا، میرا فون یہاں رکھوں گا، نماز ختم کرنے تک فون وہاں رہتا، میں ادھر ہو جاتا ہوں، جاتے 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 اس کے۔ کیا مذاق کر رہے ہو بھائی؟ کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز میں کیسے کھڑے ہونا ہے، صف کیسے باندھنا ہے۔ سنو اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، الا تصفون، کیا جملہ ہے میرے نبی کا، الا خبردار، کیوں ایسی صف نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں؟ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، کیوں ایسی صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے رب کے سامنے صفیں بناتے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ کیا جملہ ہے جی، فرشتوں کی صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ قال یتمون الصفوف الاول فالاول ویتراصون فی الصف، رواہ الامام مسلم۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی صفوں کے، اچھا ایک چیز بھی بولتا ہوں، اگر کسی کو نیند آتی ہے نا، ایک نسخہ دیتا ہوں، عمل کرو گے؟ پین اور پیپر لے کر بیٹھو، کل سے بیٹھو، لکھنا شروع کرو، دیکھو نیند نہیں آئے گی، لکھ کر دیکھو آپ، جی ہاں نیند نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ یا کم سے کم ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھو، یہ آیت اس کی تفسیر ابھی چل رہی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ آپ جمعہ کی طرح بیٹھو گے نا تو نیند آ جائے گی آپ کو، کوشش کر کے دیکھو آپ۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فرشتوں کی صف کیسی ہے؟ کہا فرشتے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں. ایک بات ہو گئی، فرشتے اور وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ. اللہ جزائے خیر دے مکے کے امام صاحب کو، مدینے کے امام صاحب کو، اللہ وہاں توحید کو باقی رکھے، وہاں سے غلطیوں کو اللہ نکالے، اس سرزمین کو اللہ ہمیشہ پاک رکھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی استووا اقیموا صفوفکم واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل اتموا الصف الاول فالاول. آپ کو انشاءاللہ جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، آپ کو ہر نماز میں جملہ ملے گا. جی دیکھیں یہی جملہ ہے جو میرے نبی نے کہا. ایک تو فرشتے پہلی صف مکمل کرتے ہیں، دوسرا اللہ کے نبی نے کہا صف کے بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بناتے ہیں، بیچ میں گیپ نہیں رہتا صف میں. یہ فرشتوں کی صف ہے. اللہ ہمیں ویسا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 2 صفحے نوٹ کیے ہیں، نگاہ اٹھا کر دیکھا تو 15 منٹ ہو گئے ہیں اور مضامین بہت ہمارے پاس زیادہ ہیں. اس میں جو اہم ہے صف کے تعلق سے وہ بولوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ابو مسعود ایک صحابی کا نام ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ. یہ بھی میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ایک ابن مسعود ہیں، ایک ابو مسعود ہیں، کیا دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ 2 صحابی ہیں، ایک کا نام ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کا نام ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ. یہ دونوں ایک ہیں یا دونوں الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ ایک دوسرے جی کن کے بیٹے؟ دیکھو کتنا اچھا جواب ہے. ابو مسعود کے بیٹے ابن مسعود. بہت بھاری جواب ہے. مسعود کے بابا، صحیح یہی مانا. ابو مسعود کا مانا مسعود کے بابا. ابو مسعود یہ انصاری صحابی ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں. ابن مسعود مہاجر صحابی ہیں، شروع میں ایمان لائے نا مکے میں. ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود بڑے صحابی ہیں، اور یہ جو روایت ہے ابو مسعود کی ہے، ابن مسعود کی نہیں ہے. ذہن میں یہ بھی ذرا بٹھا لو. آگے بڑھتے بڑھتے کتنی اچھی بات ہے. دیکھو میں نے بولا نہیں بہت ساری میں نے نوٹ کی ہیں، ایک تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اگر میں کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے. جی ابو مسعود کہتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا. نماز میں جب کھڑے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو چھوتے، کندھے کو چھیتے. جی برابر. مناکبنا فی الصلاۃ، کندھے برابر کرو. پہلے کیا کرو؟ کندھے. جی ہاں، کندھے سے کندھا برابر لگاؤ، اس کے بعد پیر سے پیر. تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، تمہارا جتنا کندھا ہے تمہارے پیر اتنے ہی کھلنے چاہیے. کندھے چھوٹے ہوں اور پیر بڑے ہوں یہ بھی طریقہ غلط ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آئی نہیں آئی بھائی؟ تکلیف مت دو اللہ کے لیے، نماز میں مت ستاؤ اللہ کے لیے. تمہارے کندھے کتنے ہیں تمہارے پیر اتنے کھولو. اس حدیث کی روشنی میں ابو مسعود کہتے اللہ کے نبی کندھوں کو برابر کرتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بولتے، استو، برابر ہو جاؤ. جی ولا تختلفوا، صفوں میں اختلاف مت رکھو. اگر صفوں میں اختلاف رہے گا اے مسلمانوں تمہارے دلوں میں اختلاف رہے گا. کیا سمجھتے ہیں صف کو آپ؟ صفوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ منمانی طریقے سے کھڑ سکتے ہیں؟ نہیں کھڑ سکتے آپ. صفوں میں اختلاف، دلوں میں اختلاف. اس کے بعد ایک جملہ میرے نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی میرے بھائی ناراض ہو جائیں گے. لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، میرے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہوں. امام کے پیچھے 2 قسم کے لوگ کھڑے ہونا. کون کون؟ ایک جنازے کی نماز میں تھا، ایک عالم صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، لوگ زیادہ تھے، 1000 لوگ رہے ہوں گے. میں نماز پڑھا کر اوپر سے نیچے اترا مسجد میں، مجھے آخری صفوں میں جگہ ملی. عالم صاحب نے اپنی والدہ کی جنازے کی نماز ہے، درد رہتا ہے، امی کا جنازہ پڑھا رہا ہوں. جنازے کی نماز میں 4 تکبیر ہوتے ہیں، انہوں نے 3 ہی کہے. کتنے؟ 3 بولے، سلام پھیر دیے. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، within a year سلام پھیر دیے.
اگر میں پیچھے سے بول بھی رہا ہوں تو آواز نہیں آئے گی، اتنا دور ہوں میں. کوئی بھی پیچھے علم والا نہیں کھڑا ہے. اگر علم والا کھڑا ہوتا ان کو بتاتا مولوی صاحب غلطی ہو گئی ہے، جنازے کی نماز میں تکبیر رکن ہے، ایک بھی تکبیر چھوٹ گئی جنازے کی نماز نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے بعد میں قبرستان میں دوبارہ جنازے کی نماز پڑھی گئی. اسی لیے میرے نبی نے کہا لوگ بچے، اللہ آج کے بچے کل کے علماء انشاءاللہ، میرے بہت شہیدیں ہیں بچے، اللہ گواہ ہے. مجھے ٹینشن رہا تو میں کسی بچے کو ہنستا ہوا دیکھا میری بی پی ڈاؤن ہو جاتی. اللہ نے ایسے بنایا ہے بچوں کو. لیکن صف میں کھڑے ہونے کے ادب ہیں. اللہ کے رسول نے کہا پیچھے امام کے پیچھے بچے کھڑے نہیں ہوں گے، امام کے پیچھے علم والا کھڑا ہوگا، سمجھ والا کھڑا ہوگا. یہ حدیث ہے. بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پیچھے بچوں کا مقام، اس کے بعد عورتوں کا مقام. اس حدیث پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے آپ سے، جی جواب دیجئے تب تک پانی پیتا ہوں. کیوں عمل نہیں کرتے بھائی؟ بسم اللہ. ہمارے لوگوں سے میرے سوال کا جواب ہے بچوں کو لاؤ ضرور، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں وہ، مگر حدیث پر بھی عمل کرو. حدیث کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کے لیے آگے مت جاؤ. اللہ کے رسول نے جو جملے کہے، امام کتنے بار ایسا ہوا ہے، مکے مدینے میں ہوا ہے. علی الحذیفی حفظہ اللہ اس وقت مسجد نبوی کے سب سے پرانے امام، نماز میں کھڑے، وضو ٹوٹ گیا. وضو ٹوٹ گیا. انسان ہے بھائی، فرشتہ نہیں ہے. پیچھے آئے، پیچھے عالم کھڑے تھے، سامنے بھیجے، گئے وضو بنانے کر آئے، ایسا ناک پکڑے سیدھا باہر نکل گئے. پیچھے والے اس لیے نماز پڑھا پائے کیونکہ وہ بھی عالم تھے. اگر عالم نہیں ہوتے تو کیا ہونا تھا بولیے آپ؟ اس لیے ہمیشہ امام کے پیچھے علم والے کھڑے ہوں. یہ میرے نبی کا جملہ ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق. ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، جی ناراض ہو جاتے ہیں. حدیثوں پہ پوری طریقے سے عمل کرو. یہ صف بندی کوئی عام معمولی چیز نہیں ہے. نبی نے اتنا بڑا جملہ کہا جو صف جوڑتا ہے. کیا جملہ؟ غور سے جو صف جوڑتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے جوڑ لے گا. اللہ سے جڑنا معمولی بات نہیں ہے. جو صف توڑتا ہے اللہ اسے اپنے آپ سے توڑ دے گا. صف کو جوڑنے کی بڑی فضیلت ہے. میرے بھائیوں سے بھی گزارش اور بھائیوں سے بھی گزارش، ہر مسلمان ساتھی سے گزارش، ایک جملہ بولتا ہوں. مجھے حضرت عمر سے محبت ہے. آپ کو ہے؟ نہیں ہے. مجھے حضرت ابوبکر صدیق سے محبت ہے رضی اللہ عنہ. آپ کو ہے؟ نہیں ہے. مجھے صحابہ سے محبت ہے مطلق. آپ میں سے کون کون صحابہ کی طرح صف بنائیں گے؟ جی ہاں، صحابہ کی طرح کون صف بنائیں گے؟ 20 منٹ ہو گئے بھائی، 20 منٹ ہوئے ہیں. کتنے؟ خالی ایک موضوع لیا، 4 آیتیں، 20 منٹ ہوئے ہیں 4 آیتوں میں. ابھی حدیث ابو داؤد کی حدیث، صحیح حدیث ہے، کانا احدنا، ہم میں سے کوئی ایک، صحابہ کہہ رہے ہیں، ہم صحابہ میں کوئی ایک صحابی ایسی صف بناتے تھے، منکبہ بمنکب صاحبہ، کندھا کندھے سے لگنا. پہلا جملہ کیا ہے؟ کندھا. کبھی کرو، کبھی تو کرو انشاءاللہ. وہ رکبتہ برکبتہ، گھٹنا گھٹنے سے ملے. کندھا کندھے سے، گھٹنا گھٹنے سے. وہ کعبہ بکعبہ، ٹخنا ٹخنے سے. 3 چیزیں ملاتے تھے، کندھا بھی ملاتے، گھٹنا بھی ملاتے، ٹخنا بھی ملاتے. تب جا کر کے دور سے اگر دیکھے وہ ایک دیوار کی طرح دکھتی تھی. وہ کون کرتے تھے یہ؟ ذرا زور سے. صحابہ. آج اگر ہم کر رہے ہیں تو تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق اڑاتے ہو. نبی نے کہا بیچ میں سے شیطان چلا جاتا ہے. کہتے ہو بیچ میں ایک اور ایک جگہ بھی ہے نا، وہاں سے جا سکتا ہے. میں تمہیں نبی کی حدیث بول رہا ہوں اور تم حدیث کا مذاق اڑاتے ہو. پھر بھی کہتے ہو اللہ کی رحمتیں آئیں گی. جی یہ دلی میں بیٹھے لوگ ہٹ جائیں گے. ارے پہلے حدیثوں کا مذاق اڑانا بند کرو. تمہارے سامنے جب حدیث کہی جاتی ہے سر جھکا لو. یہ نبی کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ میں ایک سوال میں کیا، مکمل 5000 روپے والا. کوئی چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا ہوگا یا حضرت فضیلت الشیخ گوگل سے بھی پوچھا ہوگا. ابھی بھی موقع ہے. اب یہ ایک بات ہے، میں اور سعید بھائی مل کر دیں گے. اب سعید بھائی کو ساتھ میں ملا لیتا ہوں.
نہیں بیٹے اب اور آنا، کلیئر سے آنا. یاد رکھو یہ تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے تمہارے اوپر. 9 شرطیں نہیں رہی تو نماز نہیں، 14 ارکان نہیں رہے تو واپس ریپیٹ کرنا، نہیں تو نماز نہیں. 8 واجبات میں ایک بھی چھوٹا سجدے سہو واجب ہے. میں دیکھ رہا ہوں نا میری آنکھ کیا ہے گھڑی پر ہے، بہت اسپیڈ جاری ہے، یہ بولوں تو ٹائم چلا جائے گا. میں تو لکھ کے لایا ہوں، ساری چیزیں لکھ کے لایا ہوں، میں لکھ کے لایا ہوں. 9 14 8 لکھ کر لایا ہوں جو تمہاری نماز سے جس کا تعلق ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، اگر آخر میں ہمارے پاس ٹائم رہا ہم اسے ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. کیا بولتے بھائی؟ انشاءاللہ. کیا معین کیا بول رہے ہیں جی میرے بھائی؟ 370 پر 5 آیتیں ہیں، صرف 4 آیتوں میں ہم نے اتنا وقت لیا ہے. اور بھی ذرا آگے چلیں گے، دیکھیں گے اللہ نے کیا کہا ہے. جی مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوتا، تو آپ پر نہیں، مجھے اپنے آپ پر افسوس. اس وقت دنیا کے ایک بڑے عالم محمد بن ربی الہادی المدخلی حفظہ اللہ بولتے ہیں لوگ دعا میں روتے ہیں، وطر میں ہاتھ اٹھا کر، قرآن سن کے نہیں روتے. بلکہ نبی کی سنت یہ ہے کہ قرآن پہ رویا جائے. قرآن ایسا کلام ہے جب اس کی تفسیر ہو تو رونا ہے. شاید ہمارے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، وہ تفسیر میں وہ تاثیر نہیں ہے کہ ہمیں رونا آتا ہی نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ کلام الہی کی مختصر تفسیر ایک بار دیکھ لیں گے. اگر آخر میں وقت رہا مجھے یاد دلاؤ، میں اسے ایک بار ریپیٹ کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ یاد دلاؤ مجھے، 5 منٹ رکھ کر ریپیٹ کرتا ہوں. ایک شرط کے ساتھ ریپیٹ کروں گا، آپ بعد میں بولنا پورے، یعنی تو کم سے کم لکھ لے کے جانا یہاں سے، یا تو بولنا یا تو لکھ لے کر جانا، تبھی میں بولوں گا، بصورت دیگر نہیں. یہ آج کا پہلا مضمون ہے. آج کا دوسرا مضمون جو آج الحمدللہ نماز تراویح میں گزرے گا، میرے اور تمہارے دل کے بڑا قریب ہے یہ مضمون. دوست کیسا ہونا چاہیے. کیا مضمون ہے؟ دوست کیسا ہونا. 19ویں پارے میں بولا تھا میں. آج یہ آیت مجھے یاد کرو انشاءاللہ، پہلی رکعت میں گزرے گی. قال قائل منہم انی کان لی قرین، ایک کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک دوست تھا. یقول اانک لمن المصدقین، ہمیشہ مجھے بولتا تھا کیا تو بھی نبی کو مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، اٹھا کے ہمیں انصاف دیا جائے گا، بدلہ ہوگا. یہ ایسا میرا دماغ خراب کرتا تھا. ایسا دنیا میں ایک دوست تھا. اللہ کہے گا دیکھنا چاہو گے وہ دوست کہاں ہے. قال هل انتم مطلعون، کیا اس دوست کو دیکھنا چاہو گے جو دنیا میں تمہارا دماغ خراب کرتا تھا؟ ہاں اللہ میں دیکھنا چاہو. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جب دیکھے گا جہنم کے بیچ میں اس دوست کو دیکھے گا، اور دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے گا جنت میں، اور یہ جملہ کہے گا قال تاللہ ان کدت لتردین، اتنا قریب تھا کہ تو مجھے گمراہ کر دیتا. اللہ کی قسم، قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اللہ کا احسان نہیں ہوتا آج میں تیرے ساتھ یہ عذاب میں جل رہا ہوتا. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے بچوں، نوجوان ساتھیوں، تمہاری تھڈی پکڑ کر تمہیں سمجھا رہا ہوں، دوستی ایسی کرو اللہ کے عرش کے سائے میں بھی باقی رہے ہو انشاءاللہ. وہ 7 لوگ ہیں نا، 2 دوست بھی ہیں اس میں. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی. میرے نبی نے اتنا بڑا، اس لیے یہ آپ کے سامنے میں 19ویں پارے میں بولا ہوں یہ بات. جی ہاں، آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تمہارے سامنے. مسجد سلفیہ میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا ہوں، نہیں بولا نہیں بھائی، گواہی دو میری. جی ہاں، ایک سگا بھائی آ کر میرے ہاتھ میں لیٹر دے رہا ہے. لیٹر کیا دے رہا ہے؟ میرے بڑے بھائی کو میں بددعا دینا چاہتا ہوں، اور اس میں لکھا ہے کیوں بددعا دے رہا ہوں، کیوں، کیا لکھا تھا اس میں؟ میرے سگے بھائی نے، میرے بڑے بھائی نے میری ماں کو جان سے مار دیا ہے. کیوں جان سے مار دیا ہے؟ اس لیے کہ میری ماں نے پیسے دینے سے انکار کیا. میرا بھائی نشے کا عادی ہو گیا ہے. نشہ کیوں آتا ہے؟ دوستوں کی وجہ سے. لے بھائی ایک سگریٹ، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جاتے جاتے نشے میں ہو جاتے بچے. اللہ کے لیے دوستی معمولی نہیں ہے. اچھے لوگوں سے دوستی رکھو، اچھے لوگوں سے. ہمارا دوست کیسا ہونا بھائی؟ جی تاخیرات میں پوچھ رہا ہوں، کیسا دوست ہونا؟
اچھا مالدار، جی اچھے مالدار رہنا نہیں، کیسے رہنا ہمارے دوست؟ نبی نے کس سے دوستی کرنے کی تاکید کی ہے؟ نبی نے کہا اس سے دوستی کرو. کیا علامت ہونی چاہیے دوست کے اندر؟ المرء علی دین خلیلہ، میرے نبی کا جملہ ہے، آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ بولتا ہوں، میرے ساتھی بازو بیٹھے ہیں، ہمیشہ بولتا ہوں اچھا دوست ملنا بھی اللہ کی نعمت جی، اللہ کی نعمت. سچ بول رہا ہوں. چل با آج رحمانی گجیں گے، مولوی صاحب کا بیان ہے، چل با کتنے دوست لائے ہوں گے، میری مثال نہیں بول رہا ہوں، ایسے مثالن بول رہا ہوں. کتنے بچے آئے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے انہیں توحید کی دولت یہاں ملی ہوگی، اس جیسی مسجدوں میں ملی ہوگی. کیسے دوست رہیں گے؟ ایسے بھی دوست رہیں گے. چل با عید کے بعد پہلا شو جائیں گے، ایسے بھی دوست رہیں گے. سگریٹ والے بھی دوست ہیں، نشے والے بھی دوست ہیں، اور نمازی دوست بھی ہیں. تمہارے اوپر ہے کس سے دوستی کرنا ہے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوست کو اگر معمولی نہیں سمجھنا، بات اسی میں رہ جائے گی. دوسرا اس کے بعد یہ آیتیں آگے، تیسرا مضمون آج کی نماز تراویح کا تقریباً ہر سال آپ سنتے ہیں. آیتیں 3 آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کر کے اللہ سے ایک دعا کر کے آگے چلتا ہوں انشاءاللہ. وقال انی 99 آیت نمبر 100، آیت نمبر 101، آیت نمبر 102. کتنے آیتیں ہوئی بھائی؟ 17 آیتیں ہوئی. کتنی آیتیں ہوئی؟ میں نے کتنی کہا؟ 3. اور ہیں آیتیں کتنی؟ 4 آیتیں. ٹھیک ہے، یہ 4 آیتوں کا معنی سنیے پہلے. اللہ کے لیے میرے بھائی، اللہ کے لیے سنیے. نیند آتی ہے تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان کمزور ہے. قرآن میں نیند نہیں آنی چاہیے. حضرت عثمان نے کہا تھا اپنے دل کو اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو قرآن پڑھ. اگر قرآن سے بیزاری ہو گئی سمجھ لے تیرا دل خراب ہے، تیرا دل خراب. حضرت عثمان کا جملہ ہے. اگر قرآن سے تجھے بیزارگی ہو رہی سمجھ لے تیرا دل خراب ہو گیا. اس لیے قرآن غور سے سنو اللہ کے لیے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں جا رہا ہوں میرے رب کی طرف، اور وہ میرا رب ہے جو مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا. آگے جملہ ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بچہ عطا فرما. میری ساری بہنوں سے میری گزارش ہے آج بھی مایوس مت ہو. 5 6 7 8 9 ایک نوجوان مجھے نظر نہیں آ رہے یہاں، میرے یہاں بینچ کے پاس بیٹھ کر بولے میری بہن کی شادی ہو کر 2.5 سال ہو گیا مولوی صاحب، بچہ نہیں ہوا. بار بار بہن بھی دھمکی دیتی دوسری شادی کر لیتا ہوں، بار بار دھمکی دیتی چھوڑنے کی. بچے نہیں ہوتے نا، دھمکیاں بڑی ملتی ہیں، اور اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے. ایسی ساری لڑکیاں اور لڑکے دونوں سے میں کہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو جو علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، 80 سال نہیں ہوئے بچے. کتنے؟ معمولی ہے 80 سال، معمولی. میں اس سال عمرے کو جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا ہوں کہ روزانہ 10 آدمیاں پوچھتی مجھے، پوچھ کو میرا دماغ خراب کر رہی. اگر کہیں میں ارادہ کر لیا نہیں جانے کا، اتنا پوچھتے ہیں، ارے ان کے پوچھنے سے کم میں چلا گیا تو اچھا ہے. جی ہاں، اگر یہ میری حالت ہے سوچ کے دیکھو کسی کو بچہ نہیں ہوا نا کتنا ستاتے ہوں گے لوگ اسے، پوچھ کر اس کی جان نکالتے ہیں. 4 سال ابھی نہیں، 3 سال ابھی نہیں، کیسے بنا کے صورت بات کرتے ہیں. وہ بیچارہ اندر رو لیتا ہے، اندر رو لیتا ہے. جی ہاں، ایک آدمی پھانسی بھی ڈال لیا، فین سے اپنے آپ کو لٹکا لیا. 8 سال ہو گئے بچے نہیں ہوئے. لوگ پوچھ اور عجیب تانے بھی مارتے ہیں. سارے بھائیوں سے میری گزارش ہے ہمارے لیے دلیل ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہمارے لیے دلیل زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ نے نبیوں کو رکھا ہے ہمارے سامنے. اولاد نہیں ہوگی کبھی، صبر سے کام کرو اور یہ دعا پڑھو. 80 سال پڑھے دعا. یہ کتنے سال؟ جی، ہمیں صبح کو تاخیرات میں دعا کرے تو صبح کی نماز کے بعد مل جانا ہم نہ، یہ ہمارا معمول ہے. تاخیرات میں دعا کرے تو صبح میں مل جانا ہم نہ. 80 سال سے بڑھ کر کیا دعا ہے؟ ربی حبلی ربی حبلی ربی حبلی، اے میرے پروردگار نیک بچہ عطا. بچہ نہیں ہے،
اے اللہ نیک بچہ عطا فرما. اللہ جواب دے رہا ہے فبشرناہ، ہم نے ان کو خوشخبری دی بغلام حلیم، ایک بچہ ہوگا تمہیں اور وہ بچہ حلیم ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سونے والے علیم بولیں گے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ حلیم. حلیم کا معنی کیا ہے؟ بچہ بھی ہوگا جی. تحمل اردو زبان میں اس کا معنی کرتے ہیں بردبار. کیا معنی؟ سچ بولو، تاخیرات میں میرے ساتھ بیٹھیں، بردبار سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا حلیم سمجھ میں آگا رہیں گا، بردبار سمجھ میں نہیں آیا. جی ہاں، حلیم کی اردو بردبار. اب اس کی بھی اردو کریں گے. اب اسی کو تو تفسیر کہتے ہیں، اسے بھی کھول کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسا بچہ ملے گا جسے زیادہ غصہ نہیں آئے گا، اللہ اکبر، جس میں صبر بھی ہوگا، جس میں نرمی بھی ہوگی، جس میں بڑوں کی اطاعت بھی ہوگی. یہ سب چیزیں ملا کے یہ ایک جملہ بنتا ہے، اسے بولتے ہیں حلیم، بردبار. تمہیں بچہ بھی ملے گا اور بردبار بچہ بھی ملے گا. اللہ اکبر. فبشرناہ، ہم نے خوشخبری دی. یہ آیتیں جب گزرتی نا، نماز یاد کرو مجھے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو یاد کرو، اپنی اولاد کو یاد کرو. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی. میرے رب کا جملہ دیکھو، جب وہ بچہ باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، انگلی پکڑ کر باپ کی چلنے کے. میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کا جملہ نوٹ کیا ہے، یذهب مع ابیہ ویمشی معه، اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگا. جب چلنے کے قابل ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام، فلما بلغ معه السعی قال، بیٹے نے، باپ نے کہا یا بنیا. کیا بولے؟ اور ایک بار، اور ایک بار. اردو میں معنی کیا ہے اس کا؟ نا نا نا، اردو میں معنی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس لیے بول رہا ہوں، پیغمبر بچوں کو بلاتے کیسا تھے اس میں یہ معلوم ہو رہا ہے. ابن کے معنی بیٹا، ابن کے معنی بیٹا. یا ابنی، اے میرے بیٹے. یا بنیا کا معنی اے میرے بیٹے نہیں، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے پیارے بچے. یہ جتنے جملے ملا کے ایک جملہ بنتا نہیں، اسے بولتے بنیا. بچوں کو احترام سے بلاؤ. کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا؟ آ رہے ادھر. یہ نہیں جی طریقہ بلانے کا جی. چھوٹا 1 سال کا بچہ، آؤ آؤ ادھر آؤ. یہ نبیوں کے بلانے کا طریقہ ہے جی. آپ اگر اسے آرے بولیں گے نا تو اس کو آرے بولے گا. آپ اسے اوجی جوجی سے بات کریں گے نا، وہ ساری دنیا کو اوجی جوجی سے بات کرے گا، اس لیے کہ اس کے پہلے رول ماڈل آپ ہو. آپ سے بڑا رول ماڈل نہیں ہے. کیا حضرت ابراہیم، یا بنیا، اے میرے جگر کے ٹکڑے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی اذبحک، اے میرے بچے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا جملے ہیں یہ، نماز تراویح میں سننا ہے تم کو. یہ اے میرے جگر کے ٹکڑے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تو مجھے کیا مشورہ دیتا ہے، کیا میں کروں؟ فانظر ماذا ترى، جی ہاں، بچے سے مشورہ چل رہا ہے. بچے سے پوچھو بیٹا کیا پڑھنا چاہتے ہو، کیا بننا چاہتے ہو. میں چاہوں تو نہیں، اسے پوچھو اسے بننا کیا ہے. فانظر ماذا ترى، میں نے کئی بار، 100 بار تو نہیں کہوں گا، 15-20 بار کہا ہے، تمہاری دعاؤں سے تمہارے بچے بنتے ہیں. اسے لکھ کے رکھ لو آپ اچھے سے. میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں سے بھی، تمہاری دعاؤں سے تمہارے بچے بنتے ہیں. ان کی محنت نام کے لیے ہے. بچے نے کیا جواب دیا بھائی؟ آپ سب جانتے ہیں، ہر بقرعید میں سنتے ہیں. کیا جواب دیا بچے؟ زور سے بولو معین. قال یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس کا حکم تمہیں دیا گیا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کیا جملے ہیں، کتنی آیتیں ہیں، آیتوں کا نمبر کیا ہے؟ ہاں، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، جزائے خیر دے. اللہ کے اس حکم کے سامنے کامل اطاعت، قربانی کا جذبہ، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں. یہ چیزیں
یہ باپ بیٹے کی گفتگو سے امت مسلمہ کو معلوم ہوتی ہے. یہ تفسیر نوٹ کر کے لایا ہوں. اللہ کے حکم سے بڑھ کر کچھ نہیں, اللہ کی محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں. یہ چیز اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے. سبحان اللہ. اور ایک دعا کر کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں. بچے ملنا کمال نہیں ہے, اچھے بچے مطیع و فرما بردار بچے ملنا کمال ہے. دو چیزیں دماغ میں رکھو. اگر یہ بچے اچھے ہو گئے انشاءاللہ آپ قبر میں رہو گے, آپ قبر میں رہو گے انشاءاللہ یہ بچے تمہیں فائدہ پہنچائیں گے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ طاق راتوں میں, اس لیلۃ القدر میں, ابھی اس بھائی نے آ کر مجھ سے سوال کیا, یہ لمبے لمبے سجدوں میں, یہ لمبے لمبے سجدوں میں اپنی ماں کو جو مر چکی ہے مت بھولو, مت بھولو. اپنے بزرگوں کو مت بھولو جو مر چکے ہیں. وہ قبر میں تمہاری یہ دعائیں پہنچائی جائیں گی. اللہ کی قسم تمہاری دعائیں ان کی قبر میں جائیں گی. اور وہ مرنے والا پوچھے گا فرشتے سے, آپ تو میرا مقام بتا چکے تھے, آج مقام کیسے بڑھ گیا, جنت میں میرا مقام کیسے بڑھ گیا. فرشتہ جواب دے گا, آج تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی ہے, اس دعا کا نتیجہ ہے جنت میں تیرا مقام بڑھایا گیا ہے. تم یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر دعا کرو, اللہ وہاں قبر میں ان کا مقام بڑھائے گا. بھولو نہیں ان کو انشاءاللہ, مت بھولو اللہ کے لیے. یہاں بیٹھ کے دعا کرو. کیا دعا کریں گے؟ 3 منٹ کے سجدے ہو رہے مولوی صاحب, سر رکھا نہیں جا رہا ہے, تکلیف. جب یہ لے کر آ جاؤ گے نا, ماں کو دعا کرنا ہے, باپ کو کرنا ہے, نانا کو کرنا ہے, نانی کو کرنا ہے, تو یہ سجدے چھوٹے پڑ جائیں گے. یہ سجدے طاق رات ہے, جمعہ کی رات ہے, تہجد کا سجدہ ہے. یہ کمبینیشن کہاں سے لاؤ گے, کہاں سے لاؤ گے کمبینیشن؟ یہ اس سجدے میں بیٹھ کر آپ دعائیں مانگ رہے ہو. ساتھی نے پوچھا مجھے, کیا اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ کیا مانگ سکتے؟ کیا بھائی مانگ سکتے ہیں؟ جی, میں نے ایسے ہی مذاق میں ایک بار کہا تھا, مفتیان اکرام یہاں بیٹھے ہیں, اردو میں مانگ سکتے ہیں؟ جی مانگ سکتے ہیں, مانگ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا میں ایک بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے. سجدے سے زیادہ قریب ایک بندہ اللہ کے کبھی نہیں ہوتا. اقرب ما یکون العبد, سب سے قریب جو بندہ اللہ کے ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے فاکثروا فیہ الدعاء, کثرت سے سجدے میں دعا مانگو. فقمن ان یستجاب لکم, امید زیادہ ہے وہ دعا تمہاری قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. رات کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو انشاءاللہ. ہو سکتا ہے, میرے نبی نے یہ بھی کہا, رمضان کی ہر رات میں جہنمیوں کی لسٹ کو نکال کر اللہ جنت میں ڈالتا ہے. میں نے بڑے بڑے مدینے کے علماء سے سنا, کون جنت میں جائے گا ریڈی ہے, کون جہنم میں جائے گا وہ بھی ریڈی ہے. اللہ کے پاس ہے لسٹ. یہ رمضان میں موقع ہے نام چینج کرنے کا. کیا موقع؟ نیٹ میں لسٹ لاتے نا, کتنے میں آئے جی؟ 2000 کے اندر آ گئے. جی ہاں, نیٹ بہت چھوٹی چیز ہے. اگر کسی کا نام جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں آ جائے, یہ لسٹ میں نام آ جائے نا, اس سے بڑی لسٹ دنیا میں نہیں ہے. اپنے ماں باپ کے لیے کرو یہ انشاءاللہ, ضرور دعا کرو. اور بیٹے کی, اولاد کی دعائیں بہت تاثیر رکھتی ہیں. یہ آج کا یہ تیسرا مضمون ہے, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. چوتھا مضمون, ایک نبی کا آپ صرف ذکر سنتے ہیں, اکثر سنتے ہیں, میں نے چاہا تھوڑی باتیں اس نبی کے بارے میں بول دوں. کون سے نبی جانتے ہیں؟ وہ بھی آپ سنیں گے. قرآن یہ بھی تقریباً 4 آیتیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ, آپ دیکھیں پہلی سورت سورہ صافات, دوسری سورت آج جی کھو گئے آپ میرے ساتھ, سورہ 7, تیسری سورت, چوتھی سورت. تو ابھی میں صافات میں ہوں, صافات سے اس 7 کو نہیں گیا ابھی میں. 7 سے نکل کے زمر کو جانا ہے, پھر زمر سے انشاءاللہ مومن کو جانا ہے. اور آپ اٹھا کے ایک نگاہ دیکھ لیجئے, کیا ہم جا سکتے ہیں کیا وہاں تک؟ پھر بھی جتنا ممکن ہے اتنا چلیں گے انشاءاللہ. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, حضرت الیاس علیہ السلام جانتے کون نبی ہیں, کہاں آئے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا بت تھا, بہت بڑا تھا وہ,
اسی بت کے نام سے وہ گاؤں کا نام تھا بعلبک. کیا نام گاؤں کا؟ بعلبک. فلسطین کے قریب، ملک شام کے قریب ہے بعلبک. بہت بڑا معبود. کہتے ہیں آج دوبارہ اس کی پرستش کی جا رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جان سے مار کے اس بت کے سامنے چڑھایا جاتا تھا. کہتے وہی بال ہے، یہ مری ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے جی. اور یہ ہے حضرت الیاس. ان کے بارے میں پڑھو، کچھ معلوم ہوگا. قرآن مجید میں سورہ صافات میں 123، آگے بولو، 124، 125، 126. کتنی آیتیں ہوئی؟ 4. میں نے چاروں آیتیں بول دی ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے سکتے ہیں. صرف ترجمہ کر دیتا ہوں اور چھوٹی مختصر بات تمہارے حوالے کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. بہت سارے بچوں کا نام بھی الیاس ہے الحمدللہ. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور بے شک الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں. اذ قال لقومه الا تتقون. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیوں نہیں ڈرتے ہو. اتدعون بعلا. میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو. اتدعون بعلا. بال کو پکارتے ہو. اس معبود کا نام کیا تھا؟ بال. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. سب سے بہتر جو خالق ہے اسے چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین. اللہ تمہارا رب ہے، تم سے پہلے سارے لوگوں کا رب اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ بال کی پرستش دنیا میں دوبارہ شروع ہوئی ہے ایسا لوگ کہتے ہیں. بارش کے لیے، زرخیزی کے لیے، پیسے کے لیے، ترقی کے لیے اس کے سامنے جا کر وہ زمانے میں، حضرت الیاس کے زمانے میں بچوں کو مار کے ڈالتے، جانوروں کو مار کے ڈالتے. کہتے ہیں دوبارہ وہ چیز شروع ہوئی ہے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین. بال کو پکار رہے ہو. کون ہے الیاس علیہ السلام؟ جی آپ میں سے کوئی ہے؟ کون ہے الیاس علیہ السلام؟ نبی. وہ تو معلوم ہے، ساری جماعت کو معلوم ہے وہ. جی ایک آدمی کوئی آپ میں سے ایک پیغمبر کے بارے میں سوال کر رہا ہوں. ایک وعدہ کرو مجھ سے انشاءاللہ. سارے قرآن میں صرف 25 نبیوں کا نام ہے. کتنے؟ سب کے بارے میں معلوم کرنا آپ انشاءاللہ. 50 بھی نہیں، 500 بھی نہیں. سارے قرآن میں صرف 25 نبیوں کا نام آیا ہے. کم سے کم وہ نبی کون ہیں مختصر معلومات آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش تو کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیے، موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے، معلوم کیا نام؟ ہارون علیہ السلام کے بچوں میں الیاس پیدا ہوئے. وہاں سے ہے کنیکشن. کہاں سے؟ موسیٰ علیہ السلام. اچھا چھوٹے بھائی تھے بڑے بھائی تھے؟ ہارون علیہ السلام بڑے بھائی. حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے نبیوں میں ایک نبی تھے. سبحان اللہ. جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس علاقے کا نام بعلبک تھا. وہاں ایک بہت بڑا بت، عورت کے نام سے، مرد کا نام نہیں، دیوی کے نام سے. کیا؟ دیوی کے نام سے ایک بت تھا وہاں پر جس کا نام بال تھا. قوم کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی، قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی. جب حضرت الیاس نے دعوتی کام شروع کیا، اللہ نے وہ بھی آیت آپ سنیں گے، فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. جھٹلایا حضرت الیاس کو، اللہ نے سب پر عذاب دیا. وقت کی قلت ہے اس لیے میں ان کا تذکرہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے ہر ایک چیز اس قابل ہے کہ اس کی تفسیر تمہارے سامنے بولی جائے. برابر کیا بھائی؟ اس کے بعد ایک اور نبی ہیں، ان کے بارے میں ایک چند آیتیں میں نے نوٹ کی ہیں، آپ کے سامنے بول کر سورہ صاد میں آ جاتے ہیں. اگر آپ سنے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر نہیں سنے ہیں تو انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں یہ آپ سنیں گے دوسری یا تیسری رکعت میں. کون بیٹے بولو؟ یونس علیہ السلام. اس میں ایک سبق مجھے اور آپ کو چاہیے انشاءاللہ تعالی. وہ سبق آپ جانتے ہیں واقعے کو، مگر مجھے سبق دینا ہے، ایک پیغام دینا ہے. آیتیں سن لو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. جی نبیوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. بے شک چاہیے یہ آگے بڑھ جاؤں. سنے ہیں، بار بار سنے ہیں، آگے بڑھ جاؤں، سورہ صاد میں نکل جاؤں انشاءاللہ. کچھ تو بولو جی. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، یہ پوچھتی نا تمہیں، وہ نہیں پوچھے تو تمہیں اور ایک بول سکتی. ایسا بولتے ہیں لوگ. جی ہاں،
میں نہیں پوچھوں تو آپ میرے ساتھ ہی نہیں رہیں گے، آپ نہیں رہیں گے ساتھ، آپ کو بھی لے کر چلنا نا جی۔ ساتھ میں چلنے کے لیے کبھی کچھ مذاق، کبھی رلانا، کبھی ساتھ میں لے کر چلنا، یہ ضروری ہے۔ 15 منٹ کے قریب ہمارے پاس ہیں، سن لیجئے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں ہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، جب بھاگ کر آ گئے، کیسا بول رہا اللہ، بھاگ کر آ گئے اور بھری ہوئی کشتی میں بیٹھ گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، قرآن اندازی ڈالی گئی تو یہ مغلوب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ انہی کا نام آیا، بار بار ان کا نام آیا۔ کہتے ہیں خود اپنے آپ کو انہوں نے پانی میں پھینک دیا، کسی نے ڈھکلا نہیں ان کو، بار بار ان کا نام آیا، انہوں نے اپنے آپ کو خود پانی میں ڈال دیا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، مچھلی نے ان کو نگل لیا اور یہ اپنے آپ کو ڈانٹ رہے تھے۔ یہ بڑا جملہ ہے، آدمی کبھی غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو ڈانٹتا نہیں، کئی کو کریا کی میں یہ، کئی کو کریا کی، جی ہاں، وہو ملیم، اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہیں بیان کرتے، اللہ کا جملہ کیسا ہے دیکھو، اگر وہ تسبیح نہیں بیان کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، یہاں تک مجھے کھڑ جانا ہے۔ اچھا ایک سوال قرآن میں یہ بھی سنیں گے آپ، کتنے لوگوں کی طرف اللہ نے نبی بنایا تھا حضرت یونس کو؟ ڈاؤٹ سے بولے تو انعام نہیں ہے، شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس جی۔ کتنے لوگوں کی طرف اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا؟ شیر والے بھی بول سکتے ہیں، گرچہ دور ہوئے تو کیا دل قریب ہیں ہمارے۔ 6 لاکھ، 1 لاکھ پکا؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، آپ نے قرآن کی بات کہی ہے۔ الی 100,000، قرآن میں آپ سنیں گے یہ جملہ، الی 100,000 او یزید، 1 لاکھ سے بڑھ کر۔ آج اگر 1 لاکھ لوگوں کو ایک آدمی سمجھا رہا ہے تو آپ بڑا سمجھیں گے اسے جی۔ ہزاروں سال پہلے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ وہ زمانے میں آپ کے دماغوں میں یہ چیز ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر میں بھی جو ہے خون بہہ رہا ہے، پیر میں بھی خون بہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ہوش ہو کر اٹھے ایک باغ میں، طائف میں ایک غلام آیا آپ کے پاس۔ غلام کا نام جانتے ہیں کیا ہے؟ عداس، جی ہاں، غلام آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کا ایک خوشہ دیا۔ آپ کے سر میں خون ہے، پیر میں خون ہے، آپ نے بسم اللہ بول کر ایک انگور کھایا۔ وہی سنت پر میں ہمیشہ عمل کرتا ہوں جی ہاں۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ پڑھا، غلام جو تھا فوراً بولا یہ زمین پر کون بسم اللہ پڑھ رہا ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا، میں نینوا سے ہوں۔ کہاں سے؟ نینوا سے ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ یونس علیہ السلام کے بستی کے ہو، مرد صالح، اور نبی کا ایک جملہ ہے وہ میرے بھائی ہیں یونس، وہ بھی نبی اور میں بھی نبی۔ اس حال میں اللہ کے نبی نے حضرت یونس کا تذکرہ کیا، ماشاءاللہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں یونس علیہ السلام نے کون سی تسبیح بیان کی؟ زور سے بولو، جی ہاں، آپ انگلیوں پر گنتے جاؤ انشاءاللہ تعالی۔ تسبیح کے جو فائدے ہوں گے نا، یہ ایک پیغام اس تاقرات میں مجھے دے کر آگے لے کر جانا ہے آپ کو انشاءاللہ جی۔ تسبیح کا پہلا فائدہ، ذکر کا جو پہلا فائدہ علماء کرام نے لکھا ہے، یہ نبیوں کی عادت ہے۔ نمبر 1، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے ذکر۔ آپ اگر پریشانی میں ہیں، معمولی مت سمجھو اس ذکر کو، آگ میں ہیں، حضرت ابراہیم آگ کے اندر ہیں اور ایک ذکر کر رہے ہیں۔ کون سا ذکر؟ بولو، حسبی اللہ۔ آپریشن کو اندر جاتے نہیں، انستیشیا لینے سے پہلے ان کو بولو۔ آگ کے اندر حضرت ابراہیم نے یہ پڑھا ہے۔ آپ آپریشن تھیٹر میں جا رہے ہو، ڈرو نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس کا بڑا اچھا معنی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر کام کرنے والا ہے۔ جی ہاں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے اے میری بہن اندر جاؤ، یہ پڑھتے ہوئے اے میرے بھائی اندر جاؤ۔ ذکر کے بڑے فائدے ہیں۔ میں ایک حدیث نوٹ کر کے لایا ہوں، صرف جملہ بول دوں گا، بات سورہ صاد میں نکل جاتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یا آپ بولیں گے تو درس ختم بھی کر سکتے ہیں
50 پر 5 منٹ ہوئے ہیں الحمدللہ. کتنے بھی برابر کیا؟ ہم کیوں بولیں؟ پھر میں آپ کو ہی تو بول رہا ہوں، اس لیے آپ بولیں انشاءاللہ تعالی. چلیے یہ ذکر سن لیجئے، میرے ساتھ بولیے ذکر یہ سبحان اللہ والحمد للہ، آگے آپ جانتے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا بس، کھڑ جائیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتین یوم القیامہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے، جو ایسا ذکر پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یأتین یوم القیامہ، یہ ذکر قیامت میں آئے گا. منجیات، مقدمات، ہن الباقیات الصالحات، 3 چیزوں کی شکل میں آئے گا. پہلی جو جملہ میرے نبی کا ہے منجیات بن کر آئے گا ذکر، دوسرا جملہ ہے مقدمات بن کر آئے گا، تیسرا جملہ ہے باقیات الصالحات، یہ بن کر آئے گا. آپ جو بھی ذکر کر رہے ہیں یہ 3 چیزیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. کیا کیا ہیں؟ زور سے منجیات بولو. میں بھی کبھی کبھی ہنسانے کے لیے بولتا ہوں نہیں. منجیات، مقدمات اور باقیات الصالحات. منجیات کا معنی ہے یہ اذکار روز قیامت نجات کا ذریعہ بن کر آئیں گے، پہلا معنی ہے. اسے نارمل مت سمجھو انشاءاللہ. دوسرا اس کا معنی ہے جی مقدمات، انسان کے سارے اعمال میں سب سے آگے جو عمل رہے گا وہ ذکر رہے گا. جی اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلام پھیرنے کے بعد کتنے اذکار ہیں بھائی؟ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس؟ 9 ہیں پکا ہیں؟ 14 ہیں. جی کیسا بھاگتے جی تم لوگ اٹھ کر، جی کیسے بھاگتے جی تم لوگ، اللہ بچائے تم لوگوں کو. سلام ادھر پھیرتے نہیں جی. کبھی کبھی کوئی بیچارہ پیچھے کی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی خیال نہیں کرتے، موقع ملا تو توڑ رہے تیری نماز کر کو نکل جاتی سامنے سے. سلام پھیرتے کھڑے ہو جاتے. بھائی یہ بھی تو حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سلام کے بعد اذکار کرو، یہ اذکار قیامت میں تمہیں نجات دلائیں گے، تمہارے اعمال میں سامنے آئیں گے، ترازو میں سب سے وزنی بن کر یہ اذکار آئیں گے. اور نبی نے ایک جملہ کہا، یہی اذکار باقیات الصالحات ہیں. کیا ہیں؟ ہمیشہ رہنے والے جو اعمال ہیں نا اس میں یہ اذکار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ صافات ہماری ختم ہوئی ہے، اب سورہ صاد ہے، سورہ زمر ہے، سورہ مومن ہے، اور ساتھ میں 5 منٹ بھی ہیں، اور ساتھ میں 9 شرطیں ہیں، 14 ارکان ہیں، اور 8 واجبات ہیں. کیا کریں بولیے آپ مجھے انشاءاللہ. سورہ صاد کی ایک آیت مجھے بولنی ہے آپ کے سامنے. ایک آیت صاد والقرآن ذی الذکر، یہ تو آپ سنے ہیں مجھ سے. سورہ صاد میں ایک نبی کا تذکرہ ہے، وہ اس لیے مجھے بولنا ہے، میں نے اکثر لوگوں میں یہ غلطی دیکھی ہے. آپ میرے ساتھ رہو، 5 منٹ اس میں لگیں گے، اس کے بعد وقت رہا تو آگے جائیں گے، ورنہ اللہ سے دعا کر کر درس ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، داؤد. جی ہاں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، حضرت ایوب کا بھی تذکرہ ہے علیہ السلام. مگر مجھے لگتا ہے یہ ان سے زیادہ ضروری ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لکھ کے بھی لایا ہوں، تاخیرات میں اہمیت سے بول بھی رہا ہوں. عمل کون کریں گے اس میں؟ جھوٹ نہیں بولنا، تاخیرات میں ہیں، ورنہ اللہ تمہیں برباد کر کے چھوڑ دے گا، یاد رکھو. کون عمل کریں گے؟ پورے ہاتھ نیچے ہو گئے. تا سخت بولے تو کون بیچارہ ہاتھ اٹھیں گا؟ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے. تو زور سے بولو، ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابھی آیتیں سنو. وذکر ہو سکتا ہے 4تھی رکعت میں ملے، 3ری رکعت میں ملے. آپ سجدہ بھی کریں گے، ہاں انشاءاللہ آپ یہاں پر ایک سجدہ بھی کریں گے. وذکر عبدنا ایوب، داؤد، آپ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کرو. ذل عید، پہلی کوالٹی داؤد علیہ السلام کی، بڑے طاقت والے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ داؤد علیہ السلام کتنی طاقت تھی معلوم؟ لوہے کو موم کی طرح موڑ دیتے تھے. آپ کیا دکھاؤ گے طاقت؟ کیا عام ریسلنگ کیا وہ؟ جی ہاتھ گرا کو دکھاتے سو. لوہے کو ہاتھ سے نرم کر دیتے. اللہ بہت طاقت دیا. اللہ خود کہہ رہا بڑے طاقت والے تھے. اواب تھے وہ. دوسرا جملہ اللہ کا کیا ہے؟ اواب. اواب کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے.
بہت طاقت والے, بہت توبہ کرنے والے. تیسری کوالٹی اللہ بتا رہا ہے, اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ. آواز بڑی پیاری تھی. ایک صحابی کو نبی نے دیکھا رات میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے, بڑا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا وہ صحابی کو, لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِن مَزَامِيرِ داؤد. حضرت داؤد کی جیسی آواز ہے نا, ویسی لہن, ویسی آواز اللہ نے تمہیں دی ہے جی. صحابی کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اللہ نے آواز بھی اچھی دی تھی. اب آگے جو سیکھنے کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے. سب نے وعدہ کیا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. هل اتاک نبأ الخصم, قرآن ہے یہ. آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی بات آئی جی. اذ تصوروا المحراب, جب وہ لوگ دیوار کود کر محراب میں آئے. اور سے میرے ساتھ رہو گے تو سمجھ میں آئے گا, ورنہ ذرا بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آنے کا ایک راستہ دروازہ ہے. اگر کوئی آدمی تمہارے گھر میں دروازے سے نہیں آئے بغیر دیوار کود کر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ حضرت داؤد نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت میں مشغول ہیں. دو آدمی دیوار کود کر اندر آئے. نماز تراویح میں سنو گے آپ, حضرت داؤد کو ایک قسم کا خوف ہوا. ففزع, قرآن کہتا ہے گھبرا کر ان کی طرف دیکھے. ان دونوں نے آ کر یہ جملہ کہا, لا تخف, قالوا لا تخف, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہم ایک چیز لے کر آئے ہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. یہ جملہ قرآن کا ہے. ہمارا ایک فیصلہ کیجیے, ہمارا ایک فیصلہ کیجیے, اور فیصلے میں انصاف سے کام کیجیے, نا انصافی کا فیصلہ مت کیجیے. کیا فیصلہ کرنا ہے بھائی؟ آگے قرآن پڑھتا ہوں. ان هذا اخی, یہ میرا بھائی ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے اس کے پاس 90 پر 9 دمبے ہیں. کیا ہیں دمبے؟ بولے تو زور سے بولو. بکرے ہیں. سبحان اللہ. میرے پاس ایک بکرا ہے. ولی نعجۃ واحدہ, اس کے پاس کتنے ہیں؟ میرے پاس کتنے؟ ایک ہے. فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب, وہ بول رہا وہ ایک بھی مجھے دے دو, اور بولنے میں اس کی زبان بڑی اچھی ہے, جس کے سامنے بھی مسئلہ رکھتا ہے میں ہار جاتا ہوں, یہ جیت جاتا ہے. کچھ لوگ زبان کے بڑے چرب ہوتے ہیں. وعزنی فی الخطاب, خطاب میں بڑا اچھا ہے, بولنے میں. اے داؤد علیہ السلام, آپ ہمارا فیصلہ کیجیے. داؤد علیہ السلام نے دوسرے سے سنا نہیں, ایک ہی آدمی سے سنے. اب فوراً بول پڑے, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي. یہ قرآن کی آیت. آپ نے جو سوال کیا نا ایک کا, تم نے ظلم کر دیا اس کے اوپر. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي. اس کے بعد داؤد کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے, یہ صحیح یا غلط آپ مجھے بولنا انشاءاللہ. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ, اکثر پارٹنر, اکثر بزنس کے پارٹنر, قرآن کہتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ, ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں, ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں. میجارٹی ایسی ہے, قرآن کہتا ہے لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان والے ایسا نہیں کرتے, نیک عمل کرنے والے ایسا نہیں کرتے. میجارٹی کرتی ہے, مومن ایسا نہیں کرتا. وَقَلِيلٌ, اور یہ بہت کم ہیں. یہ نصیحت کر دی ہے. بازو والے کو سنے کیا نہیں سنے, ایک آدمی سے سنے بس, فوراً احساس ہوا ارے میرے سے غلطی ہو گئی. میں ایک آدمی کا سنا, دوسرے کا نہیں سنا. وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, داؤد کو یقین ہو گیا میں فتنے میں مبتلا ہو گیا. جی ہاں, فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ, فوراً اللہ سے استغفار کیے. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ, اور فوراً سجدے میں گر گئے. آپ ایک سجدہ کریں گے انشاءاللہ آج. آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ جی ہاں, آپ نے سب نے وعدہ کیا ہے. بہت لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں, چاہے لڑکی کا لڑکے کا مسئلہ ہو, پارٹنروں کا مسئلہ ہو. جی اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے, اللہ توفیق دے مسلمانوں کو. کسی کی ایک بات سن کے اللہ کی قسم کبھی آپ رائے قائم نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ تمہارے حوالے کر کر وقت ہو چکا ہے, بلکہ زیادہ ہی ہو چکا ہے. اللہ سے دعا کر کے بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ. جی کیا بولے؟ نماز. ایک جملہ بولنا ہے مجھے. جی شاید یہ مجلس میں کوئی ہوگا
جو کبھی فیصلے میں نہیں بیٹھتا ہے، اور زیادہ لوگوں کو تو بھی آ بات، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ. ہمیں دکھائیں گے ہماری بھی کتنی ہے. کیا بولتے ہیں؟ مین پاور نا، مین پاور، منی پاور، مسل پاور. دنیا میں بولتے یہ 3 پاور ہیں. ارے اللہ کے بندے ایک پاور وہاں بھی ہے. ایک پاور کہاں ہے؟ وہاں سے بھی ایک پاور ہے. وہ پاور نہیں تو یہ تینوں پاور بے پاور ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے یہ. جی فیصلے میں جو بھی بیٹھتے ہیں فیصلہ کرتے نہیں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم 3 قسم سے فیصلے ہوتے ہیں دنیا میں. 2 فیصلہ کرنے والے فیصلہ کر کے جہنم میں جائیں گے، ایک فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا. جی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا زندگی میں کبھی نہ کبھی فیصلے میں اگر ہے نا، میرا بیٹا بھی خلاف ہے، بولو میرے بچے کی غلطی ہے، میری بیٹی کی غلطی ہے، بولو میری بیٹی کی غلطی ہے، میری بیٹی غلط نہیں کر سکتی. تم کون سی بولنے والے؟ میرے نبی بولے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی غلطی کی ہے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. کیا جملہ نبی کا؟ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. آپ فیصلوں میں بیٹھتے نا، انصاف کی بات کرو. 2 فیصلہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے. القضاۃ الثلاثہ حدیث ایسی ہے. علم کے بغیر فیصلہ کرنے والا جہنم، علم رکھ کر میرا بیٹا غلط فیصلہ کر رہا ہے جہنم، علم رکھ کر صحیح فیصلہ کرنے والا جنت کو جائے گا. اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرے ایک ساتھی 9 سال پہلی صف میں میرے پیچھے نماز پڑھے، میرے اچھے دوست، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ حدیث پہلی بار جب میں بولا ان کے سامنے، وہ قرآن لے کر آ جاتے، مولوی صاحب ایک کو ساکی ایک فیصلہ بیٹھنا، مولوی صاحب ذرا قرآن میں دکھا ڈالو، مولوی صاحب لکھ کو دیا لو، مولوی صاحب. یہ جملے اللہ ان کی ایک حرکت کی وجہ سے اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. جی آپ کوشش کیجئے، بات ختم کر لیتے ہیں. بہت اچھے اچھے مضامین ہیں، وقت ہمیں پرمیشن نہیں دے رہا. ایک مضمون خالی ایک اشارہ دے دیتا ہوں معذرت اور معافی کے ساتھ. جی دعا کی درخواست ہے، شاید انشاءاللہ کریں گے دعا نا. انگریزی والے جو ہے، میری انگریزی بڑی کچی ہے بھئی، دیکھیں نہیں کیروسین میں کیسا سپڑ گیا تھا، اس لیے مجھے اردو میں لکھ کر دو. انگریزی میں لکھیں گے تو الٹا پلٹا ہو جائے گا. ایک چھوٹی چیز ہے آج بڑی دل کو تسلی دیتی ہے، چیز دل کو سکون پہنچاتی. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے 9 شرطیں 14 ارکان، یہ ٹیم کو میں ذمہ داری دیتا ہوں. اسے لکھ کے اسی رمضان میں انشاءاللہ پامفلیٹ کی شکل میں بنا کے ہم آپ کو بانٹیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے. آپ کرو، کرنے والوں کو جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب ملے گا. کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سب کا ثواب ملے گا. کوشش کر کے لوگوں میں اس چیز کو عام کرو انشاءاللہ تعالی. یہ ایک چیز سن لو، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 2 منٹ خالی انشاءاللہ، اس سے زیادہ نہیں. 18 سال بیمار تھے. کتنے؟ 18 سال. حدیث میں لفظ آتا ہے القریب والبعید سب چھوڑ کے بھاگ گئے. گاؤں کے باہر کچرا پھینکتے تھے، وہاں جا کے ڈال کر آ گئے. ایک بیوی جن کا نام رحمہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام یہ رحمہ، چھوڑی نہیں ساتھ، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑی. اللہ ایسی بیوی سب کو عطا فرمائے. صحت میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، بیماری میں خلا لے لیتے ہیں. جی ہاں، ایسی بھی عورتیں ہیں بیماری میں خلا لے اچھی بھی ہیں، اللہ کی نیک بندیاں بھی ہے. رحمہ وہ چھوڑ کے نہیں گئے، دل کو چھوڑ کر. جسم کے کسی بھی حصے میں سوئی کے برابر بھی جگہ باقی نہیں تھی، سڑ گیا تھا جسم، پورا بدن سڑ گیا تھا. 18 سال رہے، کبھی اللہ کی شکایت نہیں کیے. 18 سال ایک ہی دعا پڑھتے رہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بڑی پیاری دعا جی. اللہ تو کئی کو دیا، میں نبی نا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ اللہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، ربی اے میرے پروردگار، انی مسنی الضر، مجھے تکلیف ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. وانت ارحم الراحمین. کتنے سال مانگے؟ 18 سال. 18 سال کے بعد اللہ نے، قرآن ہی میں ہے، اللہ نے کہا ارکز برجلک. یہ بھی آیت سنیں گے آپ. اپنی ایڑی مارو، اپنا پیر زمین پر مارو، پانی نکلے گا. ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ پاک پانی ہے، پانی نہا لو اس میں، اسے پی لو. پانی نہاؤ گے بدن صاف ہو جاؤ گا، پی لو گے اندر سے جو ہے چیزیں صاف ہو جائے گی.
ایسے ہو گئے وہ، یہ پانی پینے کے بعد ان کی بیوی باہر گئی تھی، کام کر کے لا کے پالتی تھی ان کو، باہر گئی، یہ اتنے خوبصورت ہو گئے تھے، واپس جب بیوی آئی تو بیوی نے ایوب سے پوچھا، ای بارک اللہ فیک ہل رأیت نبی اللہ، یا عربی میں پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کو برکت دے، یہاں ایک نبی تھے، آپ نے دیکھا کیا؟ المبتلا، وہ نبی جن کو بیماری بھی تھی، فواللہ علی ذلک ما رأیت رجلا اشبہ، تمہاری طرح دکھتے تھے وہ، کیسا بول رہی ہو؟ تمہاری طرح دکھتے تھے وہ، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اذا کان صحیحا، جب وہ اچھے تھے نا تو شکل تمہارے سے میل کھاتی تھی، ابھی میں چھوڑ کر گئی ہوں، واپس آئی تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایوب نے کہا انا ہوا، وہ میں ہی ہوں، میرے اللہ سے دعا ہے اللہ ہر بیمار کو ایسا شفا عطا فرمائے، ہر کینسر کی مریضہ کو اللہ یہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر بیمار کو۔ ایک بہن نے آج یہ بھیجا، مولوی صاحب میں بیمار ہو گئی ہوں، پتہ نہیں میری کیا غلطی ہوئی، ان دنوں میں بیمار ہو گئی ہوں، اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہی ہوں۔ ایسی عورتیں ہیں، اس میں صبر کیجئے، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، ایک حدیث صرف، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بڑا مقام طے کرتا ہے، بہت بڑا مقام، اس کا بندہ اس کے لائق نہیں ہوتا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اسے بیمار کرتا ہے، اور بیمار کرتا ہے، اور بیمار کرتا ہے، اتنا بیمار کرتا ہے کہ وہ بندہ اس میں صبر کر کر کے وہ جنت کے اس مقام کے لائق ہو جائے۔ میں عربی میں حدیث نوٹ کر کے لایا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے یہ حدیث نہیں بول رہا ہوں۔ بیماری جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، بیماری نبیوں کی سنت ہے، بیماری جنت کے اندر اونچا مقام پانے کا بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں پر صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ یہ نبیوں کے جو قصے آج ہم نے سنے ہیں، اللہ سن کے ان سے عبرت حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول، جیسا آپ جانتے ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ہم سے کچھ بول رہا ہے، یہ مسجد رحمانی ہم سے کچھ بول رہی ہے۔ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، ابھی میرا بہت کام باقی ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے، اللہ کے اس گھر کا آپ نے یہاں تک تعاون کیا ہے، آگے بھی کیجئے انشاءاللہ، مکمل ہونے تک کیجئے، لاکھوں کا کام باقی ہے۔ آپ اگر چیزیں دینا چاہتے ہیں، ذمہ داروں سے ملیے، کون کون چیز کی ضرورت ہے وہ دلا سکتے ہیں، پیسہ دلا سکتے ہیں، میٹیریل دلا سکتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق لیلۃ القدر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو بزرگ ہیں، مر چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، دنیا میں امن کو قائم فرمائے، اس دنیا میں امن کو قائم فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، فلسطین کے بچوں کی مدد فرمائے، بیواؤں کی مدد فرمائے، یتیموں کی مدد فرمائے، مجبوروں کی مدد فرمائے، پریشان حال لوگوں کی مدد فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو بدعت سے بچائے، ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے۔ اللہ مسلمانوں کو ایک بنائے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ بڑوں کی عزت کرنے والا بنائے، اللہ نبیوں کے رستے پہ چلنے والا بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔